أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الحديد مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. یحیی و یمیت، وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں. چند آیات کے بعد ایک آیت میں اس کا تذکرہ ہے، جس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحدید ہے. اس کا آغاز تسبیح کے ساتھ ہوا، اور تسبیح کا مطلب پاک صاف قرار دینا ہوتا ہے. آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے پاک قرار دیتی ہیں. اللہ کی ذات میں بھی کوئی عیب نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی عیب نہیں، اس کے افعال میں، کاموں میں بھی کسی طرح کا کوئی عیب نہیں. اور پھر یہ سورۃ الحدید اور سورہ صف اور سورہ حشر، ان کے شروع میں سبح للہ ہے. سبح، یہ اردو میں بھی ہم جانتے ہیں زمانے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک گزرا ہوا، ایک موجودہ، اور ایک زمانہ جو ابھی آئندہ ہے، آنے والا ہے. تو یہ جو صورتیں ہیں ان میں سبح گزرے ہوئے زمانے کے متعلق. اسی طرح سورہ جمعہ اور سورہ تغابن میں یسبح ہے. یسبح سے مراد موجودہ زمانہ ہے. اور اسی طرح سورہ اسراء جو ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس میں سبحانہ ہے. اور سبحانہ یہ مصدر ہوتا ہے جس میں ہمیشہ والا ترجمہ پایا جاتا ہے. اسی طرح ایک سورت میں جس طرح سورۃ الاعلیٰ ہے، اس میں سبح ہے، آپ تسبیح بیان کریں. اس کا تعلق آئندہ زمانے کے ساتھ. تو یہ جو سارے لفظ ہیں، ان پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں بھی، موجودہ زمانے میں بھی، آئندہ زمانے میں بھی، اور ان زمانوں میں کوئی کمی نہیں، بلکہ بدستور ہر چیز جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں، گواہی دیتی ہیں کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ میں کوئی نقص نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کی شان میں کسی طرح کا بھی کوئی نقص، کوئی عیب ہے ہی نہیں. یہ بات اصل بتائی جا رہی ہے ان مشرکین کو کہ جنہوں نے کائنات کی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیب نکالنے شروع کر دیے، اس کی صفات میں عیب نکالنے شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اوروں کو شریک کرنا شروع کر دیا. کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر عیب کس طرح لگایا؟ ہر کلومیٹر پر ایک اپنا معبود بنا لیا، ایک اپنا داتا بنا لیا. کسی نے کسی کو دستگیر کہہ دیا، کوئی کسی کو گنج بخش کہہ دیتا ہے، کوئی کسی کو بیڑے پار لگانے والا کہہ دیتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے کہ یہ اگر تیر کو کمان سے نکال دیا جائے تو یہ اس کو واپس بھی لا سکتا ہے. کسی نے یہ کہا کہ نہیں، اگر ملک الموت کسی کی روح نکال کر لے جائے تو یہ اس کو واپس بھی لا سکتا ہے. تو یہ کتنی بری بات ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، اور وہ ہمیشہ لگی ہوئی ہے. پہلے بھی انہوں نے تسبیح بیان کی، اب بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے اور کرتے ہی رہیں گے. لیکن دوسری طرف یہ مشرکین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں انہوں نے شریک کیا. صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا ہے. ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ یہ مجھے جھٹلائے. وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے اور آدم کے بیٹے کی یہ لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. یہ جو مجھے جھٹلاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ، یہ سمجھتا ہے کہ اسے پیدا کرنے کے بعد دوبارہ میں اس کو پیدا نہیں کر سکتا. اور یہ جو مجھے گالی دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے. فسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا،
جبکہ میں بیوی اور اولاد سے ہر طرح سے پاک صاف ہوں، میری بیوی بھی نہیں، میری اولاد بھی نہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگے تفصیل کے ساتھ صفات کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ اللہ رب العزت کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اس بادشاہت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ پھر کہا کہ وہ زندہ کرتا ہے، مارتا بھی ہے، یہ سب کچھ بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو الحکیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ العزیز الحکیم، عزیز کا مطلب ہوتا ہے سب پر غالب۔ ہم میں سے کتنے حضرات ایسے ہیں جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کر نہیں پاتے، بیٹے آڑے آ جاتے ہیں، کوئی بھائی آڑے آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کہ اللہ کرنا چاہے اور کوئی اور چیز آگے آڑے آ جائے۔ اللہ کوئی کام کرنا چاہے، کوئی نبی آڑے آ جائے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے۔ الحکیم کا مطلب جس کا فیصلہ بڑی دانائی پر مبنی ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اختیار آ جائے وہ پھر کسی کی سنتے نہیں، بلکہ جو من میں آ جائے وہ کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ غلط ہو صحیح ہو کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیں، ایک تو سب پر غالب ہے، کوئی روک نہیں سکتا، اور دوسرا اس کا فیصلہ کبھی بھی ایسا نہیں کہ بعد میں اللہ سوچے کہ نہیں مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر طرح سے پوری دانائی پر وہ فیصلہ ہے۔ اس طرح بقیہ بھی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت وہ دائمی ہے، بقیہ کی قدرت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور وہ قدرت کی در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی قدرت ہوتی ہے۔ علی کل حال اللہ تعالیٰ کی جو ذات صفات ہے اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں۔ مشرکین تک بھی یہ بات پہنچانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔